میجر، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس مشن میں کامیابی حاصل کریں گے اور آپ کی واپسی ہم سب کے لیے قابل فخر ہوگی۔ کرنل صاحب نے سرخ رنگ کی خفیہ فائل میز پر رکھتے ہوئے اپنے سامنے الرٹ کھڑے میجر سے کہا۔ ان کے لہجے میں ایک سینئر آفیسر کا مان اور ملک کی مٹی کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ میجر نے فوراً ہی اپنا سینہ تان کر انہیں ایک شاندار اور باوقار سلیوٹ کیا اور پورے جوش و جذبے سے لبریز آواز میں جواب دیا، یس سر، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو نا امید نہ ہونا پڑے، اور ہم جب واپس آئیں گے تو اپنے وطن کا فخر اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ کرنل نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس مشن میں تمہارے ساتھ جو اور لوگ کام کریں گے ان کی تفصیل اس فائل میں ہے۔ ہاں البتہ ہیکر ولف آپ کو 2 یا 3 مہینے کے بعد جوائن کرے گا۔ خبر ملی ہے کہ وہ کسی اور خفیہ مشن کے سلسلے میں اس وقت ملک سے باہر ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گا وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائے گا۔ تب تک آپ کو اس کے ذریعے محفوظ ای میلز ملتی رہیں گی اور آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس مشن کو جاری رکھیں۔ کرنل نے کوڈ نیمز کے ذریعے میجر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ میجر نے ذمہ داری سے سر ہلایا، ایک بار پھر جوش سے سلیوٹ کیا اور فائل اٹھا کر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ان کے آفس سے باہر نکل گیا۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ۔ جیسے ہی میجر اپنی نجی کیبن میں پہنچا، وہاں پہلے سے ہی 2 شخصیات موجود تھیں جنہوں نے مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے ہو کر میجر کو سلیوٹ کیا اور مارننگ وش کی۔ ان دونوں کو اپنے کیبن میں دیکھ کر میجر کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس کے سخت چہرے پر ایک دھیمی خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ان دونوں کو برسوں سے جانتا تھا۔ وہ صرف اس کے جونیئرز یا کولیگز نہیں تھے بلکہ پاک فوج کے بہترین میجرز اور اس کے مخلص دوست تھے۔ میں جانتا تھا کہ کرنل صاحب تم دونوں کو ہی میرے ساتھ اس مشن پر بھیجیں گے، میجر نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یس، تو سر اس بار کا ہمارا کوڈ نیم کیا ہوگا؟ دوسرے میجر نے بے حد پرجوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں مشن کا سسپینس صاف نظر آ رہا تھا۔ میجر نے ان دونوں کی جانب گہری نظروں سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، میرا کوڈ نیم ہوگا فنکس۔ چونکہ تمہاری نظر کافی تیز ہے اور تم بہت پرسکون انداز میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہو تو تمہارا کوڈ نیم ہے ایگل۔ زبردست! میجر ایگل نے مسکرا کر اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ پھر میجر فنکس نے اپنا رخ بدلا اور سامنے کھڑی خاتون میجر کی طرف دیکھا جو اس وقت خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک اکھڑا سا رعب تھا۔ میجر فنکس نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر کہا، اور تمہارا کوڈ نیم، چونکہ تم ایک خاموش سائے کی طرح حرکت کرتی ہو، دشمن کے بڑے سے بڑے نیٹ ورک میں چالاکی سے گھسنا اور بنا کوئی ثبوت چھوڑے معلومات نکالنا تمہاری خاصیت ہے، تو تمہارا کوڈ نیم ہوگا شیڈو فاکس۔ خاتون میجر شیڈو فاکس نے ایک آبرو اچکا کر دونوں کو دیکھا اور پھر چہرے پر ایک نڈر سا تاثر لاتے ہوئے سر ہلایا۔ ان تینوں میجرز کے نام اس کمرے میں بالکل پوشیدہ ہو چکے تھے، اب وہ صرف فنکس، ایگل اور شیڈو فاکس تھے۔ میجر فنکس نے بنا وقت ضائع کیے میز پر رکھی ریڈ فائل کو کھولا اور اس کے صفحات ان دونوں کے سامنے پھیلا دیے۔ کیبن کا ماحول ایک دم سنجیدہ اور تھرل سے بھرپور ہو گیا۔ اب غور سے سنو، فنکس نے نقشے پر ایک خاص پوائنٹ پر اپنی انگلی رکھی۔ ہمیں اپنا یہ مشن اس مخصوص علاقے سے شروع کرنا ہے۔ دشمن کا نیٹ ورک یہاں مضبوط ہے بہت، لیکن ہمیں ان کے وہم و گمان میں آئے بغیر ان کی سپلائی لائن کاٹنی ہے۔ ایگل، تمہاری پوزیشن ہائٹس پر ہوگی، تمہاری نظر سے کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے، اور شیڈو فاکس، تم گراؤنڈ لیول پر ان کے انفارمیشن سسٹم کو ہیک اور ڈسٹرب کرو گی۔ جب تک ہیرو ولف ہمیں جوائن نہیں کرتا تب تک سارا انٹیلیجنس ہیک اپ میں ہمیں خود سنبھالنا ہے۔ تینوں میجرز میز پر جھکے اور فنکس نے ایک ایک کر کے مشن کی تمام باریکیاں ان کے دماغوں میں نقش کرنا شروع کر دیں، جہاں کسی ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب صرف موت تھا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت ایک الگ ہی قسم کا طوفان آیا ہوا تھا، جہاں ایک لاڈلی بہن صبح صبح اپنے حقوق کے لیے محال سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں بھائی، آپ میرا یہ والا سوٹ درزی سے لائے بغیر گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، بس بات ختم۔ وہ چمچ ہاتھ میں پکڑے معصومیت اور غصے کا ایک خوبصورت مکسچر بنی ڈائننگ ٹیبل پر دھوس جما رہی تھی۔ صبح صبح اپنے پورے وجود کے ساتھ احتجاجی دھرنا دیے بیٹھی وہ دنیا کی سب سے نادان اور لاڈلی لڑکی لگ رہی تھی، جسے اپنی ضد پوری کروانے کے سارے طریقے آتے تھے۔ اس کا بڑا بھائی فہد، جو آرام سے آملیٹ کا نوالا توڑا تھا، نہ چائے کا مگ اٹھایا اور انتہائی پرسکون اور تمسخرانہ لہجے میں بولا، دیکھو میری پیاری بہن، میں ایک شریف انسان ہوں اور سڑک پر کھڑے ہو کر کسی لیڈیز ٹیلر سے تمہارے اس چمکدار کڑھائی والے سوٹ کے لیے بحث کرنا میری شرافت کے سخت خلاف ہے۔ خود جاؤ اور لے آؤ۔ امی دیکھیں نا فہد کو۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور کچن سے گرما گرم پراٹھے لاتی ہوئی اپنی والدہ کو پکارا، جو ان دونوں کے روز روز کے اس ڈرامے سے شدید تنگ آ چکی تھی۔ فہد، لا دو اپنی بہن کا جوڑا، کیوں صبح صبح اس کا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہو؟
امی نے روایتی مائیں بنتے ہوئے فہد کو گھورا اور کڑک پراٹھا لڑکی کی آملیٹ پر رکھ دیا۔ تھینک یو امی، آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں۔ اور یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے نا، یہ دنیا کا سب سے سست اور سٹیریل بھائی ہے۔ اس نے فہد کو چڑھاتے ہوئے بری طرح زبان چڑھائی۔ ہاں ہاں، میں تو سست ہوں ہی، لیکن جو لڑکی دن چڑھے سو کر اٹھتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی مجھ سے بلیک میل کر کے مدد لیتی ہے، وہ تو جیسے اس گھر کی ملکہ ہے۔ فہد نے بھی ترقی بہ ترقی جواب دیا اور پلیٹ سے کباب کا آخری ٹکڑا اٹھانے لگا۔ خبردار جو اس کباب کو ہاتھ بھی لگایا۔ لڑکی نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا کانٹا کباب کے بیچوں بیچ گاڑ دیا اور کباب اپنی پلیٹ میں کھینچ لیا۔ یہ کباب میرا ہے، آپ پہلے ہی 2 کھا چکے ہیں۔ امی، یہ چڑیل میرا کباب چھین رہی ہے۔ فہد نے معصوم بننے کی ناکام اداکاری کی۔ تم دونوں اتنے بڑے ہو گئے ہو، لیکن عقل تم دونوں میں مٹر کے دانے جتنی بھی نہیں ہے۔ بند کرے بکواس اور سکون سے ناشتہ کرو، ورنہ میں نے دونوں کو چائے کے بغیر یہاں سے اٹھا دینا ہے۔ امی نے بیلن ہاتھ میں لہراتے ہوئے حتمی وارننگ دی۔ بیلن کا نام سنتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر یکدم جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ لڑکی نے فاتحانہ انداز میں کباب کا نوالا توڑا اور منہ میں ڈالتے ہوئے فہد کی آنکھوں کو دکھائیں۔ فہد نے کٹ کر چائے کا گھونٹ بھرا، جیسے وہ چائے نہیں بلکہ اپنی بے عزتی کا گھونٹ پی رہا ہو۔ ویسے، لڑکی نے اچانک کچھ یاد آنے پر پراٹھے کا نوالا چباتے ہوئے فہد کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ یونیورسٹی سے واپسی پر مجھے وہ پینٹنگ بکس لا کر دیں گی نہ جو میں نے کل آن لائن دیکھا تھا؟ فہد نے اسے گھورا۔ پیسے تمہارا باپ دے گا۔ پچھلی بار جو پینٹنگ بکس لایا تھا، اس کے سارے رنگ تم نے اپنے سفید کپڑوں پر گرا کے برباد کر دیے تھے۔ اپنا دماغ سیدھے کاموں میں لگاؤ، ورنہ اس بار بھی پچھلی بار کی طرح فیل ہو جاؤ گی۔ میں اور فیل؟ ریکارڈ چیک کریں میرا، پچھلی بار پورے 50% نمبر آئے تھے میرے۔ اس نے فخر سے اپنا کالر نچایا۔ ہاں، اور پاسی مارکس 33 تھے۔ تمہارے اس تیر مارنے پر تو حکومت کو تمہیں کوئی خاص ایوارڈ دینا چاہیے، فہد نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر امی بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی اور لڑکی کا منہ ایک بار پھر غصے سے غبارہ بن گیا۔ ابھی فہد اور اس کی بہن کی بحث چل ہی رہی تھی کہ ڈائننگ ہال کے دروازے پر بھاری اور باوقار قدموں کی آواز گونجی۔ ان کے بابا ہاتھ میں اخبار لیے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدہ مگر شفقانہ مسکراہٹ سجائے ہال میں داخل ہوئے۔ بابا کو دیکھتے ہی لڑکی کے چہرے پر ایک دم 12 وولٹ کا بلب روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً فہد کو چھڑانا چھوڑا، اپنی کرسی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی بابا کے گلے سے جا لگی۔ السلام علیکم میرے پیارے بابا جانی، اس نے انتہائی لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، صبح صبح پورے گھر کو سر پر کیوں اٹھایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ بابا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی بھی تھی جو وہ اکثر بچوں کو ڈسپلین میں رکھنے کے لیے برقرار رکھتے تھے۔ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے میز پر بیٹھ گئے۔ بابا خود دیکھیں، فہد بھائی درزی سے میرا سوٹ لانے سے صاف انکار کر رہے ہیں اور اوپر سے مجھے پینٹنگ بکس بھی نہیں لا کر دے رہے۔ اس نے فوراً معصوم سی شکل بنا کر شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ پاپا نے چائے کا کپ اٹھایا اور فہد کو تھوڑی سخت نظروں سے دیکھا۔ فہد، اپنی بہن کو تنگ نہ کیا کرو، یونیورسٹی سے واپسی پر درزی کے چکر لگا لینا، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بابا، فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر بابا کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ لڑکی نے فہد کی طرف دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ اچاری، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میرے بابا کو؟ پاپا نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اہم اعلان کیا۔ اچھا، ناشتہ کرتے کرتے ایک ضروری بات سنو، ہم سب نے پرسوں لاہور جانا ہے۔ لاہور؟ دونوں بہن بھائی نے بیگ تک چونک کے پوچھا۔ جی لاہور، تمہارے تایا ابو جی کے گھر۔ ان کی اور تائی امی کی وفات کے بعد سے ان کا بیٹا وہاں بالکل اکیلا رہ گیا ہے، ہمیں اس سے ملنے جانا ہے۔ ہم کچھ دن وہیں اسٹے کریں گے، وہاں میری کچھ کاروباری میٹنگز بھی ہیں، تو میں بھی وہیں کور اپ کر لوں گا اور تم لوگ اپنے تایا زاد بھائی سے مل کر اس کا دل بہلا لینا، وہ کافی اکیلا ہو گیا۔ بابا نے سنجیدگی سے اور تھوڑے افسردہ لہجے میں اپنا پلان شیئر کیا۔ یہ سنتے ہی فہد نے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولا، بابا آپ امی اور اس کو لے جائیں، میں ابھی نہیں جا سکتا، ویسے بھی اس نے لاہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تو بہتر ہے آپ اس کو پہلے ہی لے جائیں تاکہ وہاں کا ماحول بھی دیکھ لے اور تایا کے بیٹے سے بھی مل لے۔ میں یہاں اپنے کچھ بہت ضروری کام ختم کر کے 2 دن بعد وہاں آ جاؤں گا۔ فہد کی بات سن کر لڑکی کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ اس نے فہد کو گھورا اور فوراً بول پڑی، بابا میں نے اکیلے نہیں جانا، جو ضروری کام بھائی نے یہاں ختم کرنا ہے میں نے بھی وہ کام کرنا ہے، میں ان کے بغیر بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ فہد کو ساتھ لے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، فہد نے اپنی نظریں گھما کر اسے ایک ایسی سخت اور گہری نظر سے گھورا کہ لڑکی کا جملہ حلق میں ہی رہ گیا۔ فہد کی اس ایک نظر میں ایک خاموش وارننگ تھی جس کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس گھوڑے کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو ابھی اکیلے نہ جانے کی ضد کر رہی تھی، اب ایک دم سے بھیگی بلی بن گئی اور نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی بابا۔ فہد کے چہرے پر ایک خفیہ اور اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری، جبکہ بابا اور امی ان دونوں کی اس خاموش گفتگو کو سمجھ نہ سکے۔ 2 دن بعد روانگی کا وقت آن پہنچا۔ گھر کے باہر گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی جس میں سامان لوڈ کیا جا چکا تھا۔
موسم کافی خوشگوار تھا اور صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لڑکی نے اپنا پسندیدہ ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکایا ہوا تھا اور وہ الوداعی ملاقات کے لیے فہد کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل والی چلبلی لڑکی اب سفر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور وہاں جا کر تایا کے بیٹے کو تنگ مت کرنا، وہ پہلے کافی اداس رہتا ہے۔ فہد نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے پیار سے کہا، میں کسی کو تنگ نہیں کرتی، آپ بس اپنے کام جلدی ختم کر کے وہاں پہنچیں، ورنہ میں وہاں بور ہو جاؤں گی۔ اس نے ہلکا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھائی سے دور جانے کا اداس بھرا لاڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بہت جلد آ جاؤں گا، فہد نے مسکرا کر تسلی دی۔ بابا نے گاڑی کا ہارن بجایا، جس کا مطلب تھا کہ اب دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فہد کو خدا حافظ کہا اور بھاگ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر امی کے ساتھ جا بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو آہستہ آہستہ گھر کے بڑے گیٹ سے باہر نکل کر مین ہائی وے کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ وہ لاہور جا رہی تھی، جہاں تایا کا وہ بڑا سنسان گھر تھا، جس کے در و دیوار اب تایا اور تائی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی تنہائی کا پتہ دیتے تھے، اور وہیں اس کی نئی یونیورسٹی بھی تھی۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر ان کی گاڑی لاہور کی مصروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ سفر کی طوالت کی وجہ سے گاڑی میں موجود ہر شخص پر تھکن غالب آ چکی تھی، خاص طور پر ہیرا کا سارا جوش اب سستی میں بدل چکا تھا اور وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک کر راستے کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا نے گاڑی لاہور کے ایک معروف اور قدرے پرسکون علاقے میں سڑک کنارے ایک خوبصورت مارکیٹ کے پاس روک دی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے تایا کے بیٹے کو ملنے کا کہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی سب نے سکھ کا سانس لیا۔ لو بھائی، ہم پہنچ گئے، بابا نے انجن بند کرتے ہوئے کہا اور گاڑی سے نیچے اترے۔ امی اور ہیرا بھی چادریں درست کرتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ سامنے ہی ایک شاندار سفید گاڑی کے پاس ایک لمبا، پروقار اور سنجیدہ شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور تنہائی کی ایک ہلکی سی رمق تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بابا پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک معتمادانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے آیا۔ السلام علیکم چچا جان، اس نے آگے بڑھ کر بابا کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، زریاب کیسے ہو تم؟ بابا نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، ان کی آواز میں اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے لیے ڈھیروں پیار اور ہمدردی تھی۔ زریاب نے چچا کے بعد آگے بڑھ کر امی کو بہت تمیز اور احترام سے سلام کیا۔ امی کا دل اپنے جھٹانی اور جیٹھ کے جانے کے بعد اس اکیلے بچے کو دیکھ کر بھر آیا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر زریاب کو آگے بڑھایا، اس کے سر پر ڈھیروں پیار دیا اور اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے بولی، میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے تم۔ زریاب نے ان کے اس ٹوٹے ہوئے ماں جیسے پیار پر بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب بھی برقرار تھی۔ ماشاءاللہ، اب تو تم بالکل اپنے والد کی پرچھائی لگتے ہو، بابا نے زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ پھر اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے تھوڑی دوری پر خاموشی سے کھڑی اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ دیکھو زریاب، یہ تمہاری تایزاد بہن ہے، بچپن میں دیکھا تھا تم نے اسے، اب تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے، اس کا نام ہیرا ہے۔ بابا نے پیار سے اپنی بیٹی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہیرا جو اب تک خاموشی سے اس نئے کزن کا جائزہ لے رہی تھی، بابا کے پکارنے پر ایک قدم آگے آئی۔ السلام علیکم، ہیرا نے دھیمی اور تمیزدار آواز میں کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی شرارت اور تجسس چمک رہا تھا جو اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ وعلیکم السلام، زریاب نے ہیرا کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر مختصر سا جواب دیا۔ اس کے لہجے میں غضب کی سنجیدگی اور ایک بڑا پن تھا، جیسے وہ اس چلبلی لڑکی کے مقابلے میں دنیا کے سرد و گرم دیکھ کر بہت سلجھ چکا ہو۔ ہیرا اب لاہور ہی رہے گی، اس کا یہاں یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے، اب تم دونوں کزنس نے مل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ بابا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی بالکل چچا جان، آپ فکر نہ کریں، اب یہ میرا فرض ہے۔ زریاب نے ذمہ داری سے سر ہلایا، پھر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور بولا، سفر کافی لمبا تھا اور آپ سب تھک چکے ہوں گے، چلیے اب گھر چلتے ہیں، سب انتظام تیار ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بابا کے ساتھ سامان سیٹ کرنے لگا۔ ہیرا نے چپکے سے امی کا ہاتھ دبایا اور اشارے سے زریاب کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، یہ تو فہد بھائی سے بھی زیادہ سڑیل لگ رہا ہے۔ امی نے اسے گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ سب گاڑیوں میں بیٹھے اور تایا کے اسی بڑے پرسکون اور عالیشان گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرحد کے پار بادلوں کی گرج چمک اور تیز بوندا باندی نے رات کے پچھلے پہر کو ہولناک بنا دیا تھا۔ لاہور کے مسافات کی حدود سے جڑا ایک بالکل سنسان اور صنعتی علاقہ، جہاں سالوں پرانی ایک بند فیکٹری کھڑی تھی۔ بظاہر یہ فیکٹری کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ جگہ اس وقت دشمن کے ایک انتہائی خطرناک سلیپر سیل کا گڑھ بنی ہوئی تھی۔ فیکٹری سے تقریباً 300 میٹر دور ایک زیر تعمیر عمارت کی چھت پر ایک سایہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ یہ ایگل تھا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ کمانڈو کٹ میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھوں میں جدید ترین سائلنسر لگی
اسنائپر رائفل بالکل تیار حالت میں تھی۔ اس کے تیز اور عقاب جیسی نظریں نائٹ ویژن اسکوپ کے ذریعے نیچے فیکٹری کے داخلی راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ شیڈو فاکس، میں اپنی پوزیشن پر ہوں۔ فیکٹری کے باہر 2 گارڈز موجود ہیں، ایگل نے اپنے مائکرو کمپیونیکٹر میں بہت دھیمی اور فولادی آواز میں کہا۔ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ایک انتہائی پرسکون اور روبدار نسوانی آواز گونجی۔ یہ شیڈو فاکس تھی۔ کاپی دیٹ ایگل، میں فیکٹری کی عقبی طرف دیوار کے پاس ہوں۔ کیا تھرمل کیمرے ایکٹیو ہیں؟ شیڈو فاکس نے فیکٹری کی دیوار کے سائے میں چھپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تینوں کیمرے آن ہیں۔ اگر تم نے 1 انچ بھی آگے قدم بڑھایا تو کنٹرول روم میں ریڈ الارم بج جائے گا۔ ایگل نے الرٹ کیا۔ ہمیں الارم بجنے نہیں دینا۔ فینکس کی طرف ہدایت ہے کہ مشن کا یہ پہلا قدم بالکل بلائنڈڈ ہونا چاہیے۔ دشمن کو خبر بھی نہ ہو کہ ان کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے۔ شیڈو فاکس نے اپنے بیگ سے ہیکنگ ڈیوائس نکالتے ہوئے کہا۔ فینکس، ایگل کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ ہمارا کمانڈر واقعی ایک جینیس ہے۔ اس نے مشن کا جو خاکہ دیا تھا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس فیکٹری کے اندر ایک مین سرور ہے جس میں دشمن کے اگلے 6 ماہ کے تمام پلانز اور ان کی ہیڈ لائنز کی لسٹ موجود ہے۔ مجھے فینکس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ شیڈو فاکس نے مہارت سے فیکٹری کے الیکٹرک باکس کے ساتھ اپنا ڈیوائس اٹیچ کرتے ہوئے کہا۔ فینکس نے واضح کیا تھا کہ اگر ہم نے ان کا سرور ہیک کر لیا تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے پاس کیمروں کو ہیک کرنے کے لیے 20 سیکنڈ ہے۔ ایگل نے رائفل کی پوزیشن درست کی۔ شیڈو فاکس کی انگلیاں اسکرین پر چلیں۔ کیمرے ہیک ہو چکے ہیں۔ اب کنٹرول روم میں بیٹھے آپریٹر کو اسکرین پر پرانی ریکارڈنگ نظر آئے گی۔ زبردست، آگے بڑھو، ایگل نے سگنل دیا۔ شیڈو فاکس ایک سائے کی طرح لچکتی ہوئی دیوار پھاند کر فیکٹری کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مین ہال کے قریب پہنچی اسے اندر سے دشمن کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً ایک بھاری مشین کے پیچھے چھپ گئی۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ سارا ڈیٹا کل صبح تک شفٹ کر دیا جائے۔ فوج کو شک ہو چکا ہے۔ ایک آواز گونجی۔ فکر مت کرو، سرور کا سارا ڈیٹا انکرپٹڈ ہے۔ اگر کوئی زبردستی گھسنے کی کوشش کرے گا تو سسٹم خود اڑا لے گا، دوسرے ہیکر نے تکبر سے کہا۔ شیڈو فاکس نے فوری ایگل سے رابطہ کیا۔ ایگل، فینکس کا اندازہ درست تھا۔ ان کے پاس سیلف ڈسٹرکٹ کوڈ ہے۔ اگر میں نے ڈائریکٹ سرور کو ہاتھ لگایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا پلان ہے؟ فینکس نے کیا گائیڈ لائن دی تھی؟ ایگل نے پوچھا۔ فینکس نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ان کے لوکل پاور سورس کو شارٹ سرکٹ کرو تاکہ سسٹم ریبوٹ ہو جائے۔ تب ہمارے پاس ڈیٹا کاپی کرنے کے لیے 3 منٹ ہوں گے۔ شیڈو فاکس نے حکمت عملی دہرائی۔ لیکن سرور روم کے اندر 2 گارڈز ہیں، تم اکیلی کیسے سنبھالو گی؟ ایگل نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے تمہارے نشانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شیڈو فاکس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے ایک اسموک گرینیڈ نکالا اور سرور روم کے دروازے میں پھینک دیا۔ دھوئیں کے بادلوں میں افراتفری مچ گئی۔ شیڈو فاکس بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیکنڈوں میں دونوں گارڈز کو بے ہوش کر دیا۔ ایگل، اندر کا کام ہو گیا ہے، سسٹم ریبوٹ کر رہی ہوں۔ شیڈو فاکس نے سرور کے پاور بورڈ کو شارٹ کر دیا۔ اسکرین پر ڈیٹا ٹرانسفر کا بار چلنے لگا۔ 40%، 70%۔ اسی دوران باہر سے مزید گارڈز کی آوازیں آئیں۔ فاکس، باہر سے 3 مسلح لوگ آ رہے ہیں۔ ایگل نے الرٹ کیا۔ ڈیٹا ابھی 85% ہوا ہے، میں نہیں ہل سکتی۔ فاکس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم اپنا کام کرو، ان تینوں کو میں دیکھتا ہوں۔ ایگل نے ٹریگر دبا دیا۔ چھت کا بھاری شیشہ ٹوٹ کر اس گارڈ پر گرا جس سے انہیں سنبھلنے میں وقت لگ گیا۔ 100% ڈاؤن لوڈ مکمل۔ شیڈو فاکس نے ڈیٹا ڈرائیو نکالی اور کھڑکی سے باہر بارش میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک محفوظ مقام پر گاڑی کے اندر موجود تھے۔ شیڈو فاکس نے وہ سرخ ڈیٹا ڈرائیو لہرائی۔ مشن کا پہلا قدم کامیاب۔ فینکس نے جو کہا تھا ہم نے وہی کیا۔ اب یہ ڈیٹا اس تک پہنچنا ہے تاکہ وہ لاہور میں اس کے اگلے حصے پر کام شروع کر سکے۔ ایگل نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہائی وے پر دوڑتی ہوئی اس گاڑی میں وہ غائب ہو گئے۔ دشمن کا وہ نیٹ ورک اب مکمل برباد ہو چکا تھا اور اب ان کا سب سے بڑا راز اب ان تینوں کے ہاتھ میں تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا اور سب لوگ ڈائننگ ہال میں مجمع تھے۔ نوکر نے میز پر گرما گرم مسالے دار چکن کڑھائی اور تندوری نان سجا دیے تھے۔ زریاب ایک دم اکڑ کر چہرے پر 12 بجائے استری شدہ پینٹ شرٹ پہنے نہایت تمیز سے چھری کانٹے کے ساتھ چکن کا نوالا توڑ رہا تھا، جیسے کھانا نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ امن معاہدہ سائن کرنے بیٹھا ہو۔ دوسری طرف ہیرا تھی جس کا پچھلے 2 گھنٹے سے اس سانے میں دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے یہ قبرستان جیسا سکون بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب تک اس سڑیل قسم کو تھوڑا ہنسایا یا چھیڑا نہ جائے اس سے رات کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اس نے زریاب کو متوجہ کرنے کی گلا صاف کیا۔ زریاب نے پلیٹ سے صرف اپنی 2 سرد اور گھورتی ہوئی آنکھیں نکال کر ہیرا کو دیکھا۔
جیسے کہہ رہا ہو کیوں چکن کا مزہ کرکرا کر رہی ہو، اور دوبارہ اپنے نوالے پر توجہ دے دی۔ ہیرا نے دانت پیسے، اب اس نے اپنی سبرت پلاننگ کا آغاز کیا۔ میز پر دریاب کے بالکل سامنے لال مرچوں اور لیموں سے سجی گرما گرم کڑھائی پڑی تھی۔ ہیرا نے بڑے پیار سے لیموں اور ہری مرچوں کی چھوٹی پلیٹ اٹھائی اور انتہائی معصوم بن کر زریاب کی طرف بڑھائی۔ زریاب بھائی، یہ کڑھائی پر لیموں نچوڑ کر کھائیں، ہاضمہ اچھا رہتا ہے۔ لیکن زریاب کے دیکھنے سے پہلے ہیرا نے چالاکی سے پلیٹ کے نیچے لگی ایک چمچ کو اس طرح دبایا تھا کہ جیسے ہی زریاب پلیٹ کو ہاتھ لگائے گا، لیموں کا رس اس تیکھی اور ہری مرچیں اچھلیں گی اور سیدھی زریاب کے کڑک استری والے سوٹ پر جا گریں گی۔ ہیرا دل ہی دل میں زریاب کا بگڑا ہوا منہ دیکھنے کے لیے کی کر کے ہنس رہی تھی۔ زریاب نے نوالا منہ میں ڈالا۔ اس کی عقاب جیسی تیز نظروں نے پلیٹ کے نیچے چھپی چمچ کی ٹنڈی کو ایک سیکنڈ میں تاڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اکھڑا سا رعب آیا۔ اس نے پلیٹ پکڑنے کے بجائے انتہائی بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور چمچ کی ڈنڈی پر اپنی انگلی کا ایسا زبردست فلک مارا کہ پورا سین ہی الٹ گیا۔ چمچ اچھلی مگر زریاب کی طرف نہیں بلکہ لیموں اور کٹی ہوئی تیکھی ہری مرچوں کی پلیٹ ہیرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں 3 قلابازیاں کھاتی ہوئی سیدھی ہیرا کے منہ پر آ گئی۔ آئی امی، میری آنکھیں! ہیرا بری طرح چیخ گئی۔ اگلے ہی لمحے تیکھی ہری مرچ کے بیج اور لیموں کا کھٹا رس ہیرا کی آنکھوں اور ناک کے اندر ایسے سپلائی ہو چکے تھے جیسے وہ کوئی گول گپے کی دکان ہو۔ کچھ مرچیں تو اچھل کر سیدھے اس کے کھلے ہوئے منہ میں چلی گئی اور اسے لال مرچوں کے جھٹکے لگنے لگے۔ تھو تھو، ممی دیکھے اس نے کیا کیا، میری آنکھیں جل گئی۔ ہیرا نے پیاز کی طرح روتی صورت بنائی اور پانی کا گلاس ڈھونڈنے لگی۔ زریاب نے نہایت سکون سے نان کا اگلا نوالا توڑا، اسے کڑھائی کے مسالے میں ڈبویا اور ہیرا کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں بولا، اگر مرچیں کھانے کا اتنا ہی شوق تھا تو سیدھے ہاتھ سے اپنی پلیٹ میں ڈال دیتی، آنکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی اور بابا جو یہ سب دیکھ رہے تھے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ بابا نے منہ پر نیپکن رکھ لیا تاکہ ہنسی باہر نہ جا آئے۔ ہیرا کا غصے سے 12,000 ڈگری پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اپنی آنکھیں ٹشو سے صاف کی، کرسی کو اتنے زور سے پیچھے دھکیلا کہ نوکر کچن سے بھاگتا ہوا آیا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ پاپا، میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے 1 منٹ بھی اس سنسان محل میں نہیں رہنا، میں کل ہی ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہوں بس۔ ہیرا نے اپنے منہ سے مرچیں صاف کرتے ہوئے میز پر احتجاجی دھرنا شروع کر دیا۔ ہیرا، تم پاگل ہو گئی ہو، بیٹھو نیچے، اور رات کے کھانے کی میز پر ہی کیا بدتمیزی ہے؟ بابا نے فوراً اپنے چہرے کی ہنسی غائب کر کے سنجیدگی اوڑھ لی تھی۔ بابا آپ خود دیکھیں نا، یہ انسان ہے یا کوئی سڑیل پتھر، نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، اوپر سے الٹے کام کرتا ہے، اور اس بورنگ انسان کے ساتھ رہ کر تو میری ساری جوانی برباد ہو جائے گی۔ میں ہاسٹل جاؤں گی، وہاں کم از کم انسان رہتے ہیں، ایسے خوسٹ نہیں۔ ہیرا نے زریاب کو گھرتے ہوئے شکایتوں کا پورا دفتر کھول دیا تھا۔ بابا نے ہیرا کو ایک سخت گھوری دی اور بولے، ہیرا اپنی یہ زبان بند رکھو، زریاب تمہارا بڑا بھائی ہے اور بے حد سلجھاوا بچہ ہے، اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، زریاب ان تمام فضول کاموں، آوارہ گردی اور لڑکیوں کے چکروں سے کوسوں دور رہتا ہے جن میں تم اور تمہارے بھائی فہد دن رات لگے رہتے ہیں۔ زریاب 24 گھنٹے اپنے کام پر فوکس کرتا ہے، وہ تمہاری طرح نادان اور غیر ذمہ دار نہیں ہے جو رات کے کھانے پر بھی اپنے منہ پر مرچیں الٹا کر بیٹھ جائے۔ بابا نے زریاب کے گانا شروع کر دیے۔ اس نے ایک دم پر اپنے تایا کا پورا بزنس سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اس خاندان کا سب سے شریف اور با اخلاق لڑکا ہے، تمہاری طرح نہیں جو 24 گھنٹے صرف شرارتیں اور الٹے کام کریں۔ بابا کی زبان سے زریاب کی اتنی لمبی تعریفیں سن کر ہیرا کا منہ بالکل غبارہ بن گیا۔ زریاب پلیٹ پہ منہ دیے نوالا چبا رہا تھا مگر ہیرا کو صاف لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہنس رہا ہے۔ ہیرا نے پوری طرح اپنی ناک چڑھائی، زریاب کو ایک تیکھی اور زہریلی نظر سے گھورا اور اپنے پاؤں پر رکھتے ہوئے کوڑھ کر بولی، ہاں ہاں، یہ زریاب تو جیسے آسمان سے اترا ہوا کوئی معصوم فرشتہ ہے، اور میں تو اس گھر کی سب سے بڑی چڑیل نمبر 1 ہوں نا۔ پاپا، آپ کو یہ ہاسٹل بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اس کڑھائی میں زہر ملا کر مر جاتی ہوں۔ اس نے غصے سے میز پر پڑا نان پٹخا اور روتی صورت بنا کر دھم دھم کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں جا کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ ٹھا پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر بابا نے زریاب کی طرف دیکھ کر شرمندگی سے سر ہلایا، مائنڈ نہ کرنا زریاب بیٹا، یہ بچی ابھی نادان ہے۔ کمرے میں آتے ہی ہیرا نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پر پٹکا اور واش روم جا کر اپنی آنکھیں دھوئیں۔ آئینے میں اپنی لال سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے زریاب اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی فہد کا نمبر ڈال کیا۔ 2-3 گھنٹیاں جانے کے بعد دوسری طرف سے فہد کی پرسکون آواز آئی، ہیلو ہیرا، خیر تو ہے؟ رات کس پہر فون کیا؟ بھائی، ہیرا کی آواز میں رونے والی شکل صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے نہیں رہنا اس انسان محل میں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا یہ تایہ زاد بھائی زریاب
کتنا بڑا سڑیل اور بدتمیز انسان ہے۔ فہد دوسری طرف سے ہلکا سا ہنسا۔ کیوں، اب کیا کر دیا اس نے؟ بھائی، میں نے تو بس کھانے کی میز پر اسے ہنسانے کے لیے لیمو اور ہری مرچ کی پلیٹ آگے کی تھی۔ اس چڑچڑے انسان نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ پوری مرچیں اچھل کر میری آنکھ اور منہ میں گھس گئیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اور اوپر سے پاپا نے مجھے ہی ڈانٹ دیا اور دریاب کے ایسے گن گائے جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو۔ ہیرا نے ایک ہی سانس میں شکایتوں کا پورا دفتر کھول دیا۔ فہد نے ہیرا کی بات غور سے سنی۔ اس کے لہجے میں ایک گہری تسلی تھی۔ ہیرا میری جان، آرام سے۔ دیکھو، دریاب بچپن سے ہی بہت اکیلا رہا ہے۔ تایا اور تائی کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گیا۔ اس کا مزاج تھوڑا سخت ضرور ہے، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ تم تھوڑا صبر کرو، میں بھی 2-3 دن میں اپنے ضروری کام ختم کر کے وہاں پہنچ رہا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر اسے سیدھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب تم چپ چاپ سو جاؤ۔ فہد کی محبت بھری تسلی سن کر ہیرا کا دل تھوڑا ہلکا ہوا۔ اس نے فون رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی گہری رات ہو چکی تھی، پورے گھر پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہیرا کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی کہ اچانک باہر سے کسی گاڑی کے انجن کے اسٹارٹ ہونے کی دھیمی سی آواز گونجی۔ ہیرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور دبے قدموں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ سرکایا۔ نیچے پورچ پہ دریاب اپنی کالی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ مراد کے اس پہر سب سے نظریں بچا کر انتہائی خاموشی سے گھر کا بڑا گیٹ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ رات کے 3 بجے یہ سڑیل انسان کہاں جا رہا ہے؟ ہیرا دماغ میں چالاکی کا بلب روشن ہوا۔ پاپا تو کہتے ہیں یہ بہت شریف ہے، رات کو الٹے کام نہیں کرتا۔ آج میں اس کا پردہ فاش کر کے رہوں گی۔ ہیرا نے بنا وقت ضائع کیے اپنے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی کمرے کا دروازہ خاموشی سے کھولا اور نیچے آئی۔ خوش قسمتی سے پورچ میں بابا کی دوسری گاڑی کی چابیاں بھی وہیں میز پر پڑی تھیں۔ ہیرا نے چابی اٹھائی، گاڑی کا انجن بہت دھیمے سے اسٹارٹ کیا اور دریاب کی گاڑی کے پیچھے ہو لیا۔ رات کے سنسان سڑکوں پر دریاب کی گاڑی کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور ہیرا ایک منجھے ہوئے جاسوس کی طرح فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد دریاب کی گاڑی شہر کے ایک انتہائی چمکتے دمکتے اور بدنام علاقے میں واقع ایک بڑے لائٹ سے جگمگاتے نائٹ کلب کے باہر جا کر رکی۔ ہیرا نے اپنی گاڑی تھوڑی دوری پر اندھیرے میں روکی اور حیرت سے اس کلب کے سائن بورڈ کو دیکھا۔ دریاب گاڑی سے اترا، اپنے کوٹ کی کالر درست کی اور بڑی بے باکی سے کلب کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ ہے پاپا کا معصوم فرشتہ، رات کو کلبوں کے چکر لگاتا ہے۔ اس رات لاہور کے ایک اور خفیہ کونے میں بنے عارضی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اندر شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایگل اور شیڈو فاکس ایک بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھے تھے جہاں وہ فیکٹری سے چوری کیا گیا ڈیٹا ڈی کوڈ کر رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر شدید پریشانی اور غصے کے تاثرات تھے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے جتنا ہم نے سوچا تھا۔ شیڈو فاکس نے اسکرین پر ابھرتی ہوئی فائلوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے دانت پیسے۔ کیا ملا فاکس؟ ایگل نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ایگل، ان دشمنوں کا مقصد صرف ہمارے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیک کرنا نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہمارے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر ڈرگس یعنی منشیات اور معصوم لڑکیوں کی اسمگلنگ کا دھندا شروع کر رہا ہے۔ ان کا اصل پلان یہ ہے کہ ہمارے ملک کی نوجوان نسل کو ڈرگس پر لگا کر اور ایسے دیگر چھوٹے چھوٹے الٹے کام پھیلا کر ملک کو اندر سے خود ہی برباد کر دیا جائے تاکہ انہیں باہر سے حملہ بھی نہ کرنا پڑے۔ شیڈو فاکس کی آواز میں ملک کی مٹی کی محبت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ایگل کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ کتنی گھناؤنی سازش ہے، ہم نے یہ ساری تفصیلات اپنے کمانڈر فینکس کو بھیج دی ہے۔ ہاں، میں نے سارا انکرپٹڈ ڈیٹا فینکس کو فارورڈ کر دیا ہے۔ وہ بھی اس وقت لاہور میں ہی اپنی پوزیشن پر موجود ہے، لیکن اب وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگلا قدم کیا اٹھایا جائے، کیونکہ دشمن کا یہ نیٹ ورک بہت گہرا ہے اور ان کے لوکل ہینڈلرز بڑے بڑے بزنس مین بنے بیٹھے ہیں۔ شیڈو فاکس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے اس خفیہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایجنٹس سوچ میں ڈوب گئے کہ اس بڑے نیٹ ورک کو جڑ سے کیسے اکھاڑا جائے، کیونکہ کسی ایک غلطی کا مطلب پورے مشن کی ناکامی تھی۔ ادھر کلب کے باہر ہیرا ابھی تک گاڑی میں بیٹھی دریاب کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دریاب کلب کے VIP گیٹ سے باہر نکلا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس سے دریاب بہت سنجیدگی سے اور گہرائی سے کوئی بات کر رہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے دریاب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھمایا۔ او مائی گاڈ، یہ تو کسی لڑکی سے مل رہا ہے۔ ہیرا نے جوش میں آ کر فوراً اپنا فون نکالا، گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور دریاب کی اس لڑکی کے ساتھ 2-3 تصویریں کھینچ لی۔ اب آئے گا مزہ، اب پاپا کے سامنے اس کی شرافت کا جنازہ نکلے گا۔ لیکن ہیرا کی قسمت اس رات واقعی بہت خراب تھی۔
جیسے ہی اس نے آخری تصویر لی، موبائل کا فلیش یکدم آن ہو گیا اور اندھیرے میں ایک تیز روشنی چمکی۔ زریاب کی عقاب جیسی تیز نظروں نے اس روشنی کو فوراً تاڑ لیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے اس گاڑی کی طرف دیکھا اور ہیرا کا چہرہ پہچان لیا۔ زریاب کے چہرے پر غضب کا جلال ابھرا۔ اس نے اس لڑکی کو وہیں چھوڑا اور لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا سیدھا ہیرا کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیرا کا دل حلق میں آ گیا۔ یا اللہ، یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن گھبراہٹ میں گاڑی بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سٹارٹ کرتی، زریاب نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا، ہیرا کا فون اس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟ زریاب کی آواز میں اتنی سردی اور غصہ تھا کہ ہیرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ میں ہیرا کی زبان ہکلانے لگی۔ زریاب نے ایک لفظ بھی مزید نہیں سنا۔ اس نے ہیرا کو زبردستی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، دروازہ لاک کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ پورے راستے میں زریاب نے ایک لفظ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے کا غصہ بتا رہا تھا کہ آج خیر نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی زریاب ہیرا کو کھینچتا ہوا سیدھا لاؤنج میں لے گیا، جہاں بابا اور امی ابھی تک جاگ رہے تھے اور ہیرا کو کمرے میں نہ پا کر پریشان تھے۔ بابا، امی، یہ دیکھیں آپ کا معصوم اور شریف بیٹا۔ ہیرا نے زریاب کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تاکہ خود پر آنے والا غصہ زریاب پر ڈال سکے۔ آپ لوگ اس کے گن گا رہے تھے نا؟ یہ رات کے 3 بجے کلب گیا تھا۔ میں نے خود اسے ایک لڑکی سے ملتی اور کوئی خفیہ لفافہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ اچھا لڑکا نہیں ہے بابا، یہ عیاش ہے۔ بابا اور امی نے چونک کر زریاب کی طرف دیکھا۔ زریاب بالکل پرسکون کھڑا رہا۔ اس نے ہیرا کا فون بابا کی طرف بڑھایا اور سپاٹ لہجے میں بولا، چچا جان، یہ رات کے 3 بجے اکیلی گاڑی چلا کر شہر کے سب سے خطرناک علاقے میں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اگر وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا؟ بابا نے جیسے ہی یہ سنا، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے ہیرا کی بات سننے کے بجائے اسی پر چیخنا شروع کر دیا، ہیرا، تمہاری یہ مجال! تم رات کے اس پہر اکیلی باہر گئیں؟ زریاب اپنے بزنس کے سلسلے میں رات کو انٹرنیشنل کلائنٹ سے ملنے جاتا ہے اور طایا کے وقت سے یہ ان کا شیڈیول ہے۔ تم نے اپنی گھٹیا سوچ کی وجہ سے اس پر شک کیا، لیکن پاپا وہ لڑکی… ہیرا نے صفائی دینی چاہی، ایک لفظ بھی مزید مت بولنا، چلو فوراً اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، کل صبح میں تمہاری خبر لوں گا۔ پاپا نے حتمی وارننگ دی۔ امی نے بھی ہیرا کو گھورا اور بولی، جاؤ ہیرا، دماغ مت خراب کرو ہمارا۔ ہیرا نے روتی صورت بنائی اور زریاب کو دیکھا جو بڑی فاتحانہ اور سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ کر بند ہو گئی۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا ماحول توبہ شکن حد تک خاموش تھا۔ بابا اور امی تیار بیٹھے تھے، جبکہ زریاب ہمیشہ کی طرح اپنے اخبار کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ہیرا بھی چپ چاپ منہ لٹکائے نوالا توڑ رہی تھی۔ بابا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے زریاب سے کہا، زریاب بیٹا، میرے ایک بہت پرانے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، تو میں اور تمہاری چچی آج شہر سے باہر جا رہے ہیں اور ہم کل واپس آئیں گے۔ یہ سنتے ہیرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے اپنا آخری نوالا منہ میں ٹھوسا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاپا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکوں گی۔ وہ بھاگ کر اپنا بیگ اٹھانے ہی لگی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے ہیرا کی کرتے کے کالر کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ ہیرا وہیں کی وہیں رک گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ زریاب کی بھاری اور روب دار آواز اس کے سر پر گونجی۔ چھوڑو مجھے پاپا، دیکھیں نا اس کو، ہیرا نے تلملا کر کہا۔ بابا نے سنجیدگی سے ہیرا کی طرف دیکھا۔ ہیرا، تمہاری امی نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ تم یہیں رہو گی کیونکہ کل سے تمہاری یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ چلی گئی تو تمہارا پلان دن مس ہو جائے گا، اس لیے تمہیں زریاب کے پاس یہیں رہو گی اور یہ تمہارا خیال رکھے گا۔ نہیں پاپا، پلیز مجھے ساتھ لے جائیں، میں اس بورنگ انسان کے ساتھ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ہیرا نے ضد شروع کر دی، لیکن بابا اور امی نے اس کا ایک نہ سنا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر الوداع کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے۔ بڑے گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی۔ کھڑاک! پورے گھر میں اب صرف ہیرا اور زریاب اکیلے رہ گئے تھے۔ ہیرا نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر زریاب کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے اس کے حلق سے تھوک خشک ہو گیا۔ زریاب نے اخبار میز پر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں رات والا غضب کا غصہ دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ زریاب آہستہ آہستہ ہیرا کے قریب آنے لگا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز ہیرا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ ہیرا خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔
زریاب اب بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کا قد آور وجود ہیرا پر سایہ فگن تھا اور اس نے چہرے کا غصہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر ہیرا کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی گرجدار، دھیمی مگر غصے سے بھری آواز میں کہا، ہاں تو رات کو تم چچا جان کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی نا؟ کیا کہی تھی تم میرے بارے میں؟ کہ میں عیاش ہوں، اچھا لڑکا نہیں ہوں؟ سریاب کو غصہ دے کر ہیرا کی توبہ نکل گئی۔ اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ ڈر کے مارے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ سریاب نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، ہیرا نے اپنی جان بچانے کے لیے اچھل کر نیچے سے ڈائیو ماری۔ سریاب کے بازو کی نیچے سے نکل کر بجلی کی تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ وہ اتنی تیز بھاگی کہ اس کی چپل سیڑھیوں پر ہی چھوٹ گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور پورے زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک لگا دیا۔ ٹھا کلک۔ کمرے کے اندر پہنچ کر اس نے دروازے کے ساتھ پیٹ لگا دی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے ہی باہر آ جائے گا۔ وہ ہانپتے ہوئے خود سے بولی، یا اللہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی جلاد ہے۔ اب میرا اس گھر میں کیا بنے گا؟ باہر لاؤنج میں کھڑا زریاب اوپر بند دروازے کو دیکھ کر اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر کے کوریڈور میں اس وقت بوٹوں کی بھاری اور غسیلی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میجر، جس کا کوڈ نیم فینکس تھا، اپنے چہرے پر شدید جلال لیے تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا کرنل صاحب کے پرسنل آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، اس نے بغیر نوک کیے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کرنل صاحب میز پر کچھ نقشے پھیلائے بیٹھے تھے۔ فینکس کو اس طرح اچانک اور غصے میں اندر آتے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ سر، آخر کب آئے گی آپ کی وہ اسپیشل ٹیم؟ فینکس نے آفس کی میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور کرنل صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے چنگھاڑا۔ اگر انہوں نے نہیں آنا تو آپ ہمیں صاف بتائیں۔ ہم اپنی ٹیم ایگل اور شیڈو فاکس کے ساتھ اپنے آگے کا قدم خود اٹھائیں گے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہاں تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ کرنل صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ فینکس کے غصے کی وجہ اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ لاہور میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور بولے، فینکس، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ میں ابھی ان کے ٹیم لیڈر کو فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ کرنل صاحب نے ایک انتہائی خفیہ اور انکرپٹڈ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف چند گھنٹیاں گئی اور ایک بھاری سنجیدہ آواز گونجی، یس کرنل صاحب، تمہاری ٹیم کہاں ہے؟ یہاں لاہور میں معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، دشمن نے اپنا چال پھیلا دیا ہے، کرنل نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف سے ٹیم لیڈر نے جواب دیا، کرنل صاحب، میری وہ خاص ممبر لاہور پہنچ چکی ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی ٹیم تک پہنچ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ کرنل نے تشویش سے کہا، لیکن وقت بہت کم ہے، دشمن کی سپلائی لائنز ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سے ٹیم لیڈر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کی ٹیم میں جو ایگل اور شیڈو فاکس ہیں، انہوں نے پچھلے مشن میں بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ انہیں اس طرح فیکٹری کے اندر گھس کر ڈائریکٹ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس سے دشمن الرٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ لیڈر کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ فینکس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک پل کی پرواہ کیے بغیر کرنل صاحب کے ہاتھ سے فون جھٹکے سے چھین لیا اور اسے اپنے کان سے لگاتے ہوئے انتہائی کڑکدار اور غضبناک آواز میں کہا، ہیلو، میری بات غور سے سنو، تمہاری ٹیم کی وہ ممبر ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ اگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں صاف بتا دو، ہم خود کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ملک کو اپنے دم پر بچایا ہے اور ابھی بھی ہم یہاں اپنی جانیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کرنے کے لیے نہیں۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے تھا اور کیا نہیں۔ فینکس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ فون کی دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ فینکس کی جرأت اور حب وطنی کا رو بھی ایسا تھا۔
بالآخر دوسری طرف سے ٹیم لیڈر کی دھیمی آواز آئی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنی جلدی ہے تو سنو، میں نے اس یونیورسٹی کا ایڈریس تمہارے نمبر پر واٹس ایپ کر دیا ہے، جہاں وہ اس وقت موجود ہے، وہ تمہیں وہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، اس کا کوڈ نیم ہے دی سنائپر۔ لیڈر نے بات جاری رکھتے ہوئے ایک انتہائی اہم اور پراسرار تفصیل بتائی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایک خاص قسم کے سیاہ گلاب کا پھول بنا ہوگا۔ وہ ایک ٹیٹو ہے جو اس کی اصل شناخت ہے۔ میں اس ٹیٹو کی تصویر بھی تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں، اس سے مل لو اور اپنا مشن آگے بڑھاؤ۔ اتنا کہہ کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ بیپ بیپ بیپ۔ فنکس نے غصے سے فون میز پر پٹکا اور فوراً اپنی جیب سے اپنا ملٹری اسمارٹ فون نکالا۔ جیسے ہی اس نے واٹس ایپ اوپن کیا، وہاں ٹیم لیڈر کی طرف سے ایک میسج آ چکا تھا، جس میں لاہور کی ایک انتہائی مشہور اور بڑی یونیورسٹی کا نام لکھا تھا، اور اس میسج کے بالکل نیچے ایک تصویر تھی، ایک بہت ہی خاص، نایاب اور گہرے سیاہ رنگ کے گلاب کے پھول کے ٹیٹو کی تصویر، جو کسی کے گورے ہاتھ پر نہایت نفاست سے بنایا گیا تھا، اور اس تصویر کے بالکل نیچے جلی حروف میں اس کا کوڈ نیم لکھا تھا، دی سنائپر۔ فنکس نے اس اسکرین کو گھورتے ہوئے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ملکی مٹی کا دفاع کرنے کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر انہوں نے اس بار دشمن کے اس نیٹ ورک پر وقت رہتے قابو نہ پایا، اگر ذرا سے بھی دیر ہو گئی یا کوئی غلطی ہو گئی، تو ان کے ملک کی آنے والی پوری کی پوری نسل ڈرگز اور تباہی کے دلدل میں دھنس جائے گی، اور وطن عزیز اندر سے کھوکھلا ہو کر رہ جائے گا۔ دی سنائپر۔ فنکس نے فون کی اسکرین پر موجود سیاہ گلاب کے ٹیٹو کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں دہرایا، دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم ہے۔